السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 14 کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ جز 14 میں جو ہے دو صورتیں ہیں، سورت الحجر اور سورت نحل۔ سورت الحجر جو ہے اس کا آغاز پھر حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے کتاب ہی کے متعلق جو ہے وہ قرآن ہی کے متعلق جو ہے وہ بات کی گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ دور نہیں وہ وقت جب کہ جو ہے وہی لوگ جو آج جو ہے کفر کرتے ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ خواہش کریں گے کہ کاش جو ہے وہ بھی مسلمان ہوتے، انہوں نے بھی سر جو ہے وہ اطاعت کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ جھکا دیا ہوتا۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کہ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بہلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ پچھتاوا جو ہے یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اس پیغام کو جب نہ قبول کیا جائے، اور جب جو ہے وہی سے منہ موڑ کر جو ہے انسان زندگی گزارے تو کیا نتیجہ وہ دیکھے گا۔ اور یہ ایک طرح سے ناراضگی ہے، وارننگ ہے۔ جب کسی کو کہا جائے کہ اس کو بس اس کے حال پہ چھوڑ دو، تو جیسے اس سے معاملہ جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہو، تو تبھی جو ہے ہم یہ فریز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ بس اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یعنی اب یہ جو ہے سدھرے گا نہیں، یہ مانے گا نہیں۔ تو ایک طرح سے جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ وارننگ ہے۔ پھر آیت نمبر 9 میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کی حفاظت کا جو ہے وہ اس کی گارنٹی دی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ جو ہے ہم ہی نے اس جو ہے ذکر کو نازل کیا قرآن کو، اور ہم ہی جو ہے اس کے نگہبان بھی ہیں۔ گویا ایک طرح سے جو ہے اس بات کی گارنٹی دی گئی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور جس طرح جو ہے وہ پچھلی کتابیں جو ہے ان کی جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے محفوظ نہ رہ سکیں، تو قرآن کے متعلق ایسا معاملہ نہ ہوگا۔ یہ اللہ کا پیغام ایسا ہے کہ جس کے اللہ خود محافظ ہیں، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کا ذکر جو ہے وہ کر دیا کہ سچ کو کسی کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ واضح ہوتا ہے۔ ماننے والا اگر مان لے تو اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جو ہے وہ اس حق کا، سچ کا جو ہے وہ اس کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ آگے آیت نمبر جو ہے 26 سے جو ہے پھر انسان کی تخلیق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ انسان کو جو ہے وہ ہم نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور جو ہے پھر اس واقعے کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور جو ہے اور انہیں جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جو ہے جب میں جو ہوں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی ویلیو تب ہوئی جب روح جو ہے پھونک دی گئی، تب جو ہے سجدے کا حکم دیا گیا۔ گویا روح کے بغیر جسم جو ہے وہ صرف گوشت پوشت کا ایک جو ہے ٹکڑا ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو آدم علیہ السلام کی اہمیت روح سے ہوئی، اور روح کی اہمیت جو ہے اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ تو روح کی خوبصورتی اس کا ہدایت پر عمل کرنا ہے، اور ہدایت کے بغیر انسان جو ہے وہ پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ سارے ہی فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔
قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے پھر جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے تکبر جو ہے جو تھا اس کا اظہار کیا، اور جو ہے حسد کا جو ہے شکار ہو گیا، اور پھر جو ہے اس نے جو مہلت طلب کی گمراہ کرنے کے لیے بندوں کو، اور اس کو جو ہے وہ مہلت دے دی گئی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نمبر 40، 41، 42 میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو ہے وہ کون سے بندے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو ہے مخلص بندے خالص جو ہیں اپنے اندر اور باہر کے لحاظ سے وہ جو ہے بچے رہیں گے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، کہ یہ سیدھا رستہ ہے میرا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ جو ہے میرے بندوں پر جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ کوئی تسلط نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی، مگر یہی جو ہے گمراہ جو تیری جو ہے وہ پیروی کریں۔ تو غاوین جو ہے وہ کون ہے؟ وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کا دل اللہ سے نہیں بھرا، یعنی ان کو جو ان کے اندر ایمٹینس تھی اس کو جو ہے انہوں نے اللہ کی عبادت سے جو ہے وہ اس فلفلمنٹ کا جو ہے احساس پیدا نہیں کیا، بلکہ اس ایمٹینس کو بھرنے کے لیے وہ شیطان کی طرف جو ہے وہ چلے گئے، اور جنہوں نے جو ہے اپنی ڈیزائرز کے پیچھے چل کر جو ہے یعنی اپنی جو ہے خواہشات کے پیچھے چل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے جو ہے وہ چھوڑ دی، تو وہ ہے وہ غاوین جو ہے وہ شیطان کی چنگل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پھر جو ہے یاد رکھنے کا نقطہ یہی ہے کہ شیطان کا کوئی قابو اور کوئی کنٹرول نہیں ہے ہم پر، اور وہ کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا۔ وہ پیچھے جو مضمون گزر چکا کہ جو اس نے جو ہے کہا کہ جو ہے میں نے تو صرف جو ہے وہ ایک انویٹیشن بھیجا تھا، اور جس نے اس کو قبول کر لیا تو وہ اپنے آپ کو خود ہی کوسے، اپنے آپ کو خود ہی الزام دے، اور مجھے جو ہے وہ الزام نہ دے۔ پھر آگے آیت نمبر 44 میں فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کا جب ذکر کیا تو کہا اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ جو ہے مخصوص کر دیا گیا۔ تو جو ہے جہنم کے جو ہے وہ 7 دروازے ہیں، اور جو ہے جنت کے جو ہے وہ 8، کہ جو ہے اس میں بھی جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے یعنی وہ جو ہے اللہ کی سزا پر جو ہے اس کی پکڑ پر جو ہے وہ حاوی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ اعتدال کے لیے، بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کا جو ہے ذکر کیا، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمینین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، کہ جو ہے وہ اس حال میں جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جو ہے وہ تختوں پر آمنے سامنے کے، ان کے اندر جو کھوٹ ہوگا وہ جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر جو ہے وہ اپنے سامنے مستندوں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یمسهم فیہا نصب وما هم منہا بمخرجین، کہ نہ تو وہاں انہیں کوئی جو ہے مشقت تھکاوٹ ہے، اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو جو ہے یہ جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ وہاں غل نہیں ہوگا، یعنی وہ جو دنیا میں شیطان نے کیا تھا نا حسد و تکبر، جس کی بنا پر وہ ذلیل ہو گیا تھا، حسد کیا آدم علیہ السلام سے کہ جو ہے وہ کیوں مل گیا اس کو، یعنی جبکہ میں اس سے بہتر ہوں تو پھر اس کو کیوں ملا، یعنی اس آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اپنے اندر جو ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر جو ہے وہ کبر کیا، تو یہ چیز جنت میں نہیں ہوگی۔ تو جو ہے جنت میں حسد، تکبر، مقابلے بازی، نفرت، ایک دوسرے کے بارے میں چھپے ہوئے کینے اور غل کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ وہ بیماریاں ہیں، یہ وہ جو ہے وہ ڈیزیزز ہیں دلوں کی، کہ جو ہے جب یہ دل میں آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نعمت کو بھی انجوائے نہیں کر پاتا۔ دنیا میں دیکھیں کہ ایک انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو جو ہے وہ خوش باش ہوتا ہے، اور لیکن جو ہے وہ کسی دوسرے کے گھر ہو کر آتا ہے اور اس کے گھر میں کوئی چیز دیکھ کر آتا ہے تو اس کو اس کی اپنی نعمت جو ہے اس کا مزہ کرکرا لگنے لگتا ہے، کیونکہ جو ہے اب وہ اس کا جو ہے توجہ اور دھیان جو ہے وہ کسی دوسرے کی چیز دیکھ کر جو ہے وہ حسرت کا شکار ہو گیا۔ تو یہ دل کے اندر جو ہے وہ حسد کا آ جانا، مقابلے بازی کا ہونا، اور پھر اس کی بنا پر جو ہے وہ اپنی چیزوں میں جو ہے وہ مزہ اور جو ہے وہ شکر جو ہے وہ جو ہے اس میں کمی آ جانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا میں ہے، آخرت میں جو ہے جنت میں جو ہے ویسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کوئی بھی لیول والا جو ہے وہ دوسرے کسی لیول والے سے جو ہے کسی قسم کا بھی جو ہے وہ حسد جو ہے یا مقابلے بازی جو ہے وہ کسی قسم کی بھی جو ہے محسوس نہیں کرے گا، اور ہر کوئی اپنی جو ہے نعمت کو جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے وہ محسوس بھی کرے گا، اس پہ شکر بھی ادا کرے گا، اور اسے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ
انجوائے بھی کرے گا۔ پھر آیت نمبر 49 میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ جو ہے میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی پہلا کام جو ہے نبی کا یا پہلا کام ایک داعی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو تعارف دینا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ نہایت دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بخشش اور رحمت کے لیے تو اپنی صفات کا ذکر کیا، لیکن جہاں عذاب کی بات ہے تو وہاں جو ہے وہ فعل کی بات کی کہ جو ہے جو کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ اس عذاب کا مزہ چکھنے والا جو ہے وہ کام ہوگا تو پھر اس کو وہ جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ ملے گا۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے غفور الرحیم جو ہے اس کی ایسی صفات ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھیں اور ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گی۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے اللہ تعالیٰ پر جو ہے پر امید رہنا اور جو ہے بھروسہ، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 56 میں کہ قال ومن يقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ جو ہے اللہ کی رحمت سے تو جو ہے گمراہ لوگ ہی جو ہے وہ مایوس ہوا کرتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے ہاتھ پیر ہلانے کے ساتھ تدبیر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے پر امید رہے کہ وہی ہے جو ہے اچھا نتیجہ جو ہے وہ دکھائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر آیا، پھر اسی طرح اصحاب الایکا یعنی ثمود کے اوپر، اور پھر اصحاب الحجر یعنی جو ہے ہجر جو ہے اسی پر اس جو ہے سورت کا بھی نام ہے، اور ان پر جو ہے وہ عذاب کا ذکر آیا۔ یعنی ایکا والے جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم، اور اصحاب الحجر جو ہے وہ ثمود، اور ان کا جو ہے ذکر یعنی ان کو اصحاب الحجر کہہ کر جو ہے مخاطب کیا گیا کہ اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے جیسے وہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹیلنٹ دے رکھا تھا اس کی بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے لیے پروٹیکشن کا یہ ذریعہ جو ہے بنایا کہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں جو ہے رہنے کا اہتمام کیا، مگر اللہ کے منکر ہو گئے۔ تو ایسے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ بات دکھا دی کہ جو ہے اللہ کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ جو کوئی جو ہے ان کو جو ہے اللہ سے بچا سکتا ہے تو وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں، اور اس کی ہی رحمت ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو ماننے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ پھر جو ہے سورت کے اینڈ میں جو ہے آیت نمبر 97 سے اینڈ تک جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے ایمان والوں کو جو ہے اللہ کی راہ میں جس قسم کی جو ہے وہ باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، تو جو ہے اسی کا جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ جو ہے اس پر انسان صبر بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے سے جیسے اپنا کتھارسس کرے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ آپ پر باتیں بناتے ہیں وہ آپ کے دل کو کتنی سخت کوفت دیتی ہیں۔ تو ایسے میں تکلیف دہ باتیں سننے کے بعد جو ہے آپ اپنے دل کو جو ہے وہ کس طرح سے ڈھارس اور تسلی دیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ آپ اس کا علاج کیا کریں کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس کے سامنے سجدہ کریں، یعنی اللہ کے حضور جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور جو ہے موت تک جو ہے آخری دم تک جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، یعنی لوگوں کی باتیں جو ہے وہ سن کر جو ہے اس راہ کو نہ چھوڑیں، بلکہ کیا ہے یقین یہاں بامعنی موت تک ہے کہ آخری سانس کے اخراج تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر جو ہے وہ استقامت اختیار کیے رہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے سورۃ النحل کا ذکر آتا ہے، اور سورۃ النحل میں جو ہے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اب اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ، وہ پاک اور بالاتر ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی کیا کہا گیا کہ اللہ کے عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور اس کو نہ مذاق بناؤ، اور قیامت جو ہے وہ تو جو ہے وہ آنے ہی والی ہے، وہ تو قریب ہی آ لگی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 3 سے اونورڈ ساری جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بڑائی اور عظمت کا ذکر ہے، اس کی تخلیق کے بیان کی شکل میں کہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، کہ زمین و آسمان کو اس نے حق کے ساتھ بنایا اور وہ جو ہے اس شرک سے بالا تر ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ اور خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، والانعام خلقها، اور اسی طرح جو ہے مویشی جانور جو ہے اللہ نے تخلیق کیے ہیں، اور ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو جمال اور جو ہے ان کا جو ہے وہ خدمت جو
انسان اس سے لیتے ہیں وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسخر کر رکھا ہے ان کو جو ہے وہ انسانوں کے لیے. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون کہ کس طرح جو ہے بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کا رزق ہے. ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات کہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کھیتیاں دی زیتون اور کھجور اور انگور اور پھر طرح طرح کے پھل جو ہے اللہ نے دیے. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے دن رات اور سورج چاند تمہارے لیے مسخر کیے. والنجوم مسخرات بامری اور جو ہے ستاروں کو بھی جو ہے اپنے حکم سے جو ہے وہ مسخر کیا. اور آگے پھر فرمایا وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وتخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا کہ کس طرح سمندر کو جو ہے وہ مسخر کیا. اور اسی طرح جو ہے آگے آیت نمبر 18 میں کیا فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ شمار کرنے بھی لگو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. یعنی اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ بنائی اور عطا کی ہیں. تو اب ان نعمتوں میں سے اور یہاں نعمت کہا گیا یعنی ایک سنگولر آیا کہ ایک نعمت جو ہے اس کو بھی اگر انسان جو ہے سوچے اور اس ایک نعمت کے ساتھ چاہے دیکھیں کہ جو ہے وہ بولنے کی نعمت ہے یا پھر صرف دیکھنے کی نعمت ہے یا سن سکنے کی نعمت ہے تو اس ایک نعمت کے ساتھ جس کو بھی انسان جو ہے وہ اٹھا کر دیکھے کہ اس کے ساتھ لگی ہوئی اور کس قدر زیادہ نعمتیں ہیں جو اس ایک نعمت کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو ملتی ہیں تو اگر جو ہے وہ انہیں کو شمار کرنے لگے تو جو ہے وہ گن نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس قدر نعمتیں ہیں اور اللہ کا جو ہے شکر ادا کرنے کا حق جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت کے بعد پھر یہی دعا مانگتے تھے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کہ اللہ تو جو ہے مجھے اور زیادہ جو ہے یعنی میری اس پہ اعانت فرما مدد فرما کے جو ہے میں تیری اچھی عبادت کر سکوں شکر ادا کر سکوں. پھر آیت نمبر جو ہے 41 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون کہ یہاں جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہجرت کرنے کا بتایا گیا کہ جو اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کتنا اچھا دنیا میں بھی ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کتنا اچھا بڑا اجر ہے جو ہے اگر جو ہے ان کو معلوم ہو. اور جو ہے ایک ہجرت جو ہے وہ گناہوں سے بھی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ کہ جس کسی نے اللہ عز و جل کے لیے کسی شے کو چھوڑا یعنی کسی بھی گناہ کو برائی کو نافرمانی کے کام کو تو اللہ عز و جل اس کو یعنی اس شخص کو جس نے وہ برائی چھوڑی ہے اس چھوڑی ہوئی چیز سے زیادہ بہتر دے دیتا ہے. تو جو ہے اس یقین کے ساتھ انسان جو ہے وہ حرام ناجائز غلط کام کسی کا حق مارنا یہ سب جو ہے چھوڑے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اور یہ جو ہے پھر اللہ پر جو ہے وہ یقین کرنے والوں کو ہی جو ہے ملتا ہے. پھر آیت نمبر 90 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے بچنے کے لیے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون کہ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. عدل کا بھی کہ جسٹس ہو اور پھر کیا ہے احسان بھی یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور احسان کیا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر دیا جائے. اور جو ہے پھر صلہ رحمی کا کہ جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے خوشخبری دی کہ جس کو رزق اور عمر میں بڑھنے کی جو ہے خواہش ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. تو ان 3 چیزوں کا حکم دیا اور جو ہے فحش جو ہے اور منکر جو ہے اور بغی جو ہے یعنی بدی بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا. ہر قسم کی جو ہے برائی سے اور پھر بے حیائی سے اور ظلم و زیادتی خواہ وہ کسی پر بھی ہو چاہے جو ہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی کسی رنگ نسل کا ہو حتیٰ کہ جو ہے وہ انسان نہیں کوئی جانور بھی ہو تو ان پر بھی جو ہے ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا کہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے رحمہ اللہ نے جو ہے خطبہ جمعہ جو ہے اس میں جو ہے شامل کیا تھا کہ یہ اتنی پریسائز اتنی جو ہے وہ ایسی جو ہے آیت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وسیع تر جو ہے معنی ہے ایک آیت کے اندر ہی کہ پوری جیسے جو ہے وہ زندگی کی جو ہے وہ رہنما اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں جو ہے وہ دے دیے.
پھر آیت نمبر جو ہے وہ 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہ پھر جو ہے ایک دفعہ جو ہے یہ یاد دہانی کروائی گی کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت تمہیں بنا دیتا، اور پھر جو ہے وہ مگر کیا ہے، کوئی جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں فری ول نہ ملتی، اس کے بغیر تمہیں دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے، یعنی ایک فورس کے ساتھ کہ جو ہے جب تمہارے پاس جو ہے فرشتوں کی طرح کسی قسم کا جو ہے وہ اختیار نہ ہوتا تو پھر تمہارے لیے کوئی امتحان بھی نہ ہوتا، اور سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی طریقے ایک ہی لائن پر چلتے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو فری ول کے ساتھ پیدا کیا کہ جو ہے مان لو تو مان لو، کرنا چاہو تو انکار کرنے کی آپشن بھی موجود ہے، اور پھر جو ہے وہ ہر کسی کا جو ہے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی، انکار کرنے والوں سے بھی ہوگی اور جو ہے وہ ایمان لینے والوں سے بھی ہوگی، اپنے اپنے جو ہے وہ عمل ہی کے جو ہے وہ مطابق۔ پھر آیت نمبر جو ہے وہ 97 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروائی کہ کس طرح جو ہے وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے، خواہ جو ہے وہ کوئی بھی کرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ کہ جو ہے نیکی کرنے والا جو ہے چاہے جو ہے وہ ایمان کے ساتھ کوئی مرد کرے یا عورت کرے، ان سب کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، یعنی دنیا میں بھی جو ہے اس کی نیکی جو ہے رائے گاہ نہیں جائے گی، آخرت کا اجر تو ہے ہی لیکن جو ہے دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ حیاتاً طیبہ جو ہے وہ میسر آئے گی۔ فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اور بھی زیادہ جو ہے وہ بہترین جو ہے اجر جو ہے ان کو جو ہے ان کے ان اعمال کی بنا پر ملے گا، بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور پھر یہ ایک حکم دیا گیا کہ قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اس کا جو ہے ان لوگوں پر تسلط نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی شیطان کا پیچھے جیسے ذکر آیا تھا کہ جب جو ہے انسان جو ہے وہ اس کو فلفلمنٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پانے کی بجائے شیطان کی طرف جو ہے وہ پانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان سے ورقہ آ کر جو ہے لے جاتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ، اللہ سے منہ مت موڑو، اور زیادہ دنیا پانے کے چکر میں یہ مت سمجھو کہ جو ہے اگر اللہ سے دور ہوگے تو تبھی تمہیں زیادہ دنیا ملے گی، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھو اپنے رزق اور اپنے اسباب کے لیے کہ وہ ان دونوں معاملات میں جو ہے وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایسا ہی بھروسہ رکھنے والے اور ایمان رکھنے والے جو ہے پھر ان پر جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتا۔ پھر آیت نمبر جو ہے وہ 121 122 میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جو ہے 120 میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ کس طرح جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے اور اللہ کے مطیع فرمان اور یکسو تھے، یعنی اتنی ان کی جو ہے عظیم اور خوبصورت صفات کا جہاں ذکر آ رہا ہے۔ شاکر یہ انعمی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے جو ہے شکر گزار تھے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی ہستی تھے۔ تو جو ہے ایسا ہو کہ جو ہے ایسا زبردست یکسو ہو، شرک سے اس کا دور دور تک واسطہ نہ ہو، شکر گزاری کرنے والا ہو، اور جو ہے اور اتنے بڑے بڑے کام کرے کہ جیسے گویا پوری امت ہے اپنی ذات میں، تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے اجتباہ ہوا ہداہ الی صراط مستقیم، تو پھر اللہ بھی ایسی ہستی کو جو ہے وہ چن لیتے ہیں اور ان کا انتخاب کرتے ہیں، انہیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان کے لیے دنیا کی بھی بھلائی ہوتی ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ نیک اجر ہے، یعنی ایسا ہی بندہ اللہ کے ہاں چن لیا جاتا ہے اور اسے دونوں جہانوں کی بھی جو ہے بھلائیاں ملتی ہیں، جو صفات جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں۔ پھر آیت نمبر 125 پہ جو ہے سبق دیا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہوئے جو ہے کتنا زیادہ جو ہے وہ حکمت کا معاملہ کیا جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جو ہے اپنے رب کی طرف راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے میں جو بہترین ہو، یعنی جو ہے نرم بات کرو اور لوگوں کے جو ہے دل جو ہے وہ موہ لینے والی جو ہے بات کرو۔ اور دوبارہ پھر اس صورت کا جو ہے اختتام جو ہے اسی مضمون پر ہو رہا ہے جس کا جو ہے سورۃ الحجر میں جو ہے وہ ہوا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کی باتیں جو ہے تکلیف دیں تو پھر کیا ہے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہے
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ کہ جو ہے تم صبر کرو، اور یقیناً یہ صبر کرنے والے جو ہے وہ کیا ہے، یعنی اللہ ہی کی توفیق سے جو ہے تمہارے لیے یہ صبر ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، نہ ہی ان کی دل جو ہے چالوں پر جو ہے وہ دل تنگ ہو۔ اللہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے اور احسان پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جو ہے پھر صبر اور اللہ کے لیے صبر و استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی باتوں پر دل تنگ نہ ہو، بلکہ انسان جو ہے وہ متقین اور محسنین کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ صبر کر جائے۔ اور جو ہے اس جز میں پھر ہمارے لیے جو ہے وہ کیا سبق ہے کہ انسان کی ویلیو اس کی روح کے ساتھ ہے، جبکہ وہ روح جو ہے وہ ہدایت کو اختیار کیے ہوئے ہو۔ پھر حسد اور تکبر وہ کبھی صفات ہیں کہ جنہوں نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا تھا، اور پہلا تعارف جو داعی کو جو ہے کسی کو دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اور اسباب جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے انسان کو نہیں بچا سکتے، اس کے لیے انسان کو جو ہے وہ اللہ ہی کی پناہ میں جو ہے خود کو دینا ہوگا۔ پھر کسی ایک نعمت کے ساتھ بے شمار نعمتوں کا بھی انسان جو ہے ادراک لگانے بیٹھے تو لگا نہیں سکتا، یعنی ایک نعمت کی بنا پر اس کے حصے میں کون کون سی انعامات اور نعمتیں آتی ہیں وہ اگر کاؤنٹ کرنے لگے تو انسان جو ہے وہ اس ایک نعمت کا بھی شمار نہیں کر پاتا اور نہ ہی کر سکے گا۔ تو اللہ پر جو ہے ایمان اور توکل رکھنے والوں پر جو ہے وہ پھر شیطان جو ہے وہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہماری روح کی جو ہے وہ غذا عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ ہدایت پانے والے لوگوں میں شامل فرمائیں، اور جو ہے وہ حسد و تکبر اور ہر وہ قبیح صفت جو ہے جو اللہ کے ہاں جو ہے ذلیل و خوار کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جو ہے وہ حفاظت فرمائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ بخشش فرمائے، اور اللہ کا جو ہے یہ غفور الرحیم ہونا جو ہے وہ ہمارے حق میں بھی جو ہے وہ لازم ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی نعمتوں پر جو ہے وہ شکر گزاری کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان اور ایسا جو ہے یقین کامل جو ہے عطا فرمائے کہ جس کی جو ہے بنا پر جو ہے وہ ہم شیطان کے جو ہے وہ تسلط سے جو ہے وہ بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔